ناول تیرے نام کی نسبت تحریر افشاں کنول ایپیسوڈ نمبر 8۔ سائم کو ویکسین لگنی تھی اور ہر دفعہ ویکسین التمش خود لگوانے جاتا تھا، مگر اس دفعہ زرفشاں بھی اس کے ساتھ تھی۔ وہ کافی وقت سے اپنی ممی کی طرف نہیں گئی تھی تو 2 دن کے لیے وہ وہیں رکنے جا رہی تھی۔ التمش ویکسین لگوانے کے بعد انہیں اپنی پھپھو کے گھر ڈراپ کرتا آفس جانے والا تھا۔ وہ پہلی مرتبہ وہاں آئی تھی اور جس طرح بچے ویکسین لگوانے کے بعد روتے ہوئے روم سے نکل رہے تھے، انہیں دیکھ دیکھ زری کی اپنی شکل رونے والی ہو گئی تھی۔ ضروری ہے کہ ہم اسے ویکسین لگوائیں۔ ساتھ بیٹھے التمش کے بازو پر اس کا نرم ہاتھ کا دباؤ پڑا تو وہ جو مگن سا سائن میں مصروف تھا، اس کی ساری حساسیت اس لمس میں سمٹ آئی تھی۔ التمش نے اس کے ہاتھ کو دیکھنے کے بعد اس کا چہرہ بھی دیکھا، جہاں ہوائیاں سی اڑی ہوئی تھیں۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ گھبرا رہی ہے۔ دیکھو، یہ ویکسین بچوں کو لگنا ضروری ہے۔ بچوں کو وقت پر اس کا کورس مکمل کروانا بچوں کو بڑی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ تھوڑی دیر کا رونا سن کر پریشان مت ہو۔ اگر یہ اتنا ضروری نہ ہوتا تو کیا میں سائم کو اس تکلیف سے گزرنے دیتا؟ اس کے رسان بھرے لہجے اور نرمی سے استفسار کرنے پر اس نے جھٹ نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں اسی لیے آپ کو ساتھ لے کر نہیں آنا چاہ رہا تھا۔ ویسے آپ ایک ماں ہو اور ماؤں کو مضبوط ہونا چاہیے، جو اگر آپ سائم کی چھوٹی سی تکلیف پر اتنا پریشان ہوں گی تو اسے سنبھالو گی کیسے؟ اس کا نرم توجہ سے پر لہجہ اور دھیمی سی مسکراہٹ نے اس کی شخصیت کو مزید سحر انگیز بنایا تھا۔ وہ بے ارادہ کئی لمحوں تک اس کے وجیح چہرے سے نظریں نہیں ہٹا پائی تھی۔ اتنے میں سائم کا نمبر بھی آ گیا تو التمش اسے احتیاط سے گود میں اٹھائے زرفشاں کے ساتھ اندر روم کی جانب بڑھ گیا۔ سائم کو ویکسین لگتے وقت وہ نہ بالکل رویا تھا نہ گھبرایا تھا، بس خاموشی سے اسکرین پر چلتے کارٹونز دیکھتا رہا تھا۔ جبکہ سوئی گوشت میں پیوست ہوتے زری ہلکی سی چیخ مار کر التمش کے وسیع سینے میں سر چھپا گئی تھی۔ اس کی اس حرکت پر وہاں کا اسٹاف ڈاکٹر سمیت مسکرا رہا تھا، جبکہ التمش نے اس کی بچوں جیسی حرکت پر خود بھی ہنستے ہوئے اس کا سر چوما تھا۔ آپ کا بیٹا بالکل آپ پر گیا ہے، نڈر اور بہادر۔ ڈاکٹر کی تعریف میں شرارت گھلی تھی، جبکہ زرفشاں نے اس سے الگ ہوتے خفگی سے منہ پھلا لیا تھا۔ پھر سارے راستے وہ اس سے خفا ہی رہی تھی، جبکہ سائم صاحب خوش باش باہر کے منظر میں گم اپنی ماں کی گود میں کھڑے ونڈو کے شیشے پر ہاتھ مار رہے تھے، جبکہ التمش تھوڑی تھوڑی دیر میں زرفشاں کے پھولے پھولے گال دیکھ کر زیر لب مسکرا دیتا تھا۔ وہ آفس کے لیے لیٹ ہو رہا تھا، مگر وہ پھر بھی انہیں چھوڑنے اندر تک آیا تھا۔ یوں وہ پہلی مرتبہ ان کے گھر آیا تھا۔ ممتاز درانی اس کے واری صدقے جا رہی تھی، مگر وہ زیادہ دیر رک نہیں سکتا تھا۔ ان سے فرصت میں آنے کا وعدہ کر کے وہ نکل آیا تھا، جبکہ وہ اپنی بیٹی اور نواسے کو لے کر گھر کے اندرونی حصے کی سمت بڑھ گئی تھیں۔ تم لوگوں کو یوں ساتھ دیکھ کر سچ پوچھو تو دل کو بڑا ہی اطمینان حاصل ہوا ہے، ورنہ اس نکاح پر جو تمہارا ری ایکشن تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ تم دونوں کے بیچ شاید نارمل رشتہ نہ رہے، مگر اب میں مطمئن ہوں۔ ویسے بھی التمش ایک سمجھدار انسان ہے، رشتوں کو ساتھ لے کر چلنے والا۔ وہ کبھی کسی رشتے کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا۔ ویسے تمہاری اور التمش کے ساتھ کوئی خفگی چل رہی ہے کیا؟ پرسکون انداز میں صوفے پر بیٹھی سائم کو ننھے ننھے ہاتھوں کو چومتی آخر میں ان کے پوچھنے کا انداز کچھ شرارتی سا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں بھلا کیوں ان سے خفا ہونے لگی؟ وہ ایک دم سے بوکھلا کر وضاحت دینے لگی تھی۔ اچھا، جس طرح وہ تمہیں جانے سے پہلے بار بار دیکھ رہا تھا اور تم اسے اگنور کر رہی تھی، مجھے تو ایسا ہی لگا تھا۔ وہ اب بھی اسی انداز میں بولتی اپنے نواسے کے ساتھ مگن سی تھیں۔ وہ تو اچھا ہوا کہ سمت درانی وہاں آ گئے، ورنہ اس کی ممی نے تو آج اسے تنگ کرنے کی ٹھانی تھی۔ مجھے علم ہوتا کہ میری بیٹی آ رہی ہے تو میں باہر جاتا ہی نہیں۔ اور آپ کیسے ہیں سردار صاحب؟ زری کے سر پر پیار دیتے وہ اب سائم سے مل رہے تھے۔ ان کے گھر میں ایک دم سے رونق سی آ گئی تھی۔ ان تینوں کو آپس میں مگن چھوڑ ممتاز درانی اٹھ کر کچن کے جانب چلتی تھیں، تاکہ ملازمہ کو ساتھ لگا کر اچھے سے لنچ کی تیاری کر سکیں۔ بیٹی اتنے وقت کے بعد آئی تھی تو کچھ تو اہتمام کرنا بنتا تھا۔ سوئے ہوئے سائم پر کمفرٹ درست کرتے اس نے اپنے کمرے کو دیکھا تھا۔ کتنے وقت کے بعد وہ یوں بے فکری سے یہاں رکنے آئی تھی، مگر اسے اپنا گھر یاد آ رہا تھا۔ یہ بات اچنبھے کی تھی۔ آج اکیلی بیٹھی وہ زوار کو نہیں التمش کو سوچ رہی تھی۔ کس طرح ویکسین لگتے وقت اس نے واقعی بچوں جیسا ری ایکشن دیا تھا اور کتنی بے شرمی سے سب کے سامنے التمش کے سینے سے جا لگی تھی۔ فون ہاتھ میں گھماتے اس کے لبوں پر بڑی حسین مسکراہٹ مچل رہی تھی۔ اس شخص سے اسے پہلے دن سے ایک چڑ سی محسوس ہوتی تھی۔ وہ اسے اپنی سخت گیر طبیعت کی وجہ سے ذرا بھی پسند نہیں تھا، مگر جب اسے قریب سے وہ جان رہی تھی تو وہ دن بدن اس کے سحر میں مبتلا سی ہو رہی تھی۔ بے شک وہ سخت اور غسیل تھا، لیکن اپنے رشتوں کو لے کر وہ کبھی غصہ نہیں ہوتا تھا۔ اس کی ساری سختی بس غلط کرنے والوں کے لیے تھی۔
اس رشتے میں بن جانے کے بعد بھی اس نے عام مردوں کی طرح اس پر حق نہیں جمایا تھا، بلکہ اسے اسپیس دی تھی، خود کو اس پر زبردستی مسلط نہیں کیا تھا۔ اس کا خیال رکھنا اور توجہ دینا اسے اب اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ نامحسوس طریقے سے اس کے دل کے قریب ہونے لگا تھا۔ التمش کے لیے اس کے دل میں جو احساسات پیدا ہو رہے تھے وہ کچھ الگ طرح کے تھے۔ اس کا ہونا ایک تحفظ فراہم کرتا تھا، اس کی ذات ٹھنڈی چھاؤں جیسی لگتی تھی، اور وہ خود کیسا ساحر تھا جو اسے دن بدن اپنے سحر میں جکڑے جا رہا تھا۔ التمش کو سوچنا گویا اس کے دل کو گدگدا رہا تھا۔ اس وقت بھی اسے سوچتے اس کے لبوں پر بڑی پیاری سی مسکان کھلی تھی۔ عین اس لمحے جب وہ التمش کو یاد کر رہی تھی، موبائل پر اس کی کال آنے لگی تو اس نے تیزی سے کال پک کی تھی۔ السلام علیکم۔ سحر طاری کرتا دلکش لہجہ اس کی سماعت میں اترا تو گویا بے چین روح کو قرار ملا تھا۔ وعلیکم السلام۔ اس نے جھجک کر سلام کا جواب دیا تھا۔ خفا ہیں اب بھی مجھ سے؟ اس کے لہجے کی مٹھاس گویا اس کے دل میں اتری تھی۔ بالکل ہوں، وہاں سب مجھ پر ہنس رہے تھے اور آپ بھی ان کے ساتھ مل گئے تھے۔ نروٹھے پن سے کہتی وہ التمش کی مسکراہٹ مزید گہری کر گئی تھی۔ وہ اس وقت حویلی کے وسیع لان میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ فون ٹراؤزر کی پاکٹ میں تھا جبکہ کانوں میں ایئر بڈز لگے تھے۔ اب ناراضگی کیسے دور ہوگی؟ اس کا لہجہ شوخی سے پر ہوا تھا۔ مجھے کیا پتا، آپ نے خفا کیا ہے، آپ ہی منانے کا طریقہ ڈھونڈیں۔ اس نے گویا ہری جھنڈی دکھائی دی۔ مجھے منانے کا اچھا سا طریقہ آتا ہے، مگر اس کے لیے آپ کا میرے پاس ہونا ضروری ہے۔ اف، وہ شخص بے باک بھی ہو سکتا تھا، اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ التمش کی زمینی بات سنتے اس کے گال تپ اٹھے تھے۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس نے گھبرا کر فون بند کرنا چاہا مگر کر نہیں پائی، دل الگ دھک دھک کرتا اسے پاگل کیے جا رہا تھا۔ یہاں آپ دونوں کی دوری نے نیندیں اڑا دی ہیں اور آپ کتنی ظالم ہیں کہ مجھے یوں تنہے تنہا چھوڑ کر سونے جا رہی ہیں۔ اس کی سنجیدگی سے شکوہ کرنے پر زری کے لبوں پر بڑی دلاویز مسکان آن جمی تھی۔ آپ اکیلے تو نہیں ہیں، سب گھر والے تو گھر پہ ہی موجود ہیں۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتی ٹانگیں پھیلائے ایک ہاتھ سے فون کان پر لگائے دوسرے ہاتھ سے وہ سوئے ہوئے سائم کے بال سہلا رہی تھی۔ سب ہیں مگر آپ نہیں ہیں۔ آپ بے شک میرے قریب نہیں ہوتی لیکن آس پاس آپ کے ہونے کا احساس بڑا ہی تقویت آمیز ہوتا ہے، دل و جاں کو راحت دیتا ہوا۔ اتنے برسوں جو میں تنہائی کا قیدی رہا ہوں، آپ کے زندگی میں آنے کے بعد اب یہ تنہائی زہر سے زیادہ بری لگ رہی ہے۔ نکاح کی برکت دو دلوں کو موم کی طرح پگھلا کر یکجان کر دیتی ہے، اس بات پر مجھے یقین ہو چلا ہے۔ میرا دل آپ کے لیے دھڑک رہا ہے زری، کیا آپ کا دل بھی میرے لیے ویسے ہی دھڑک رہا ہے؟ التمش کے اس اقرار نے جہاں اس کے دل کی دھڑکنوں کو بڑھایا تھا، وہیں اس کے سوال نے گویا اس کی قوت گویائی چھین لی تھی۔ سامنے نہ ہو کر بھی اس کے الفاظ نے اس پر کچھ ایسا اثر کیا تھا کہ اس کے ہاتھ پیروں میں لرزش سی اتر آئی تھی۔ اسے علم نہیں تھا کہ اس شخص کا محبت بھرا اقرار اس قدر جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ گنگ سی بیٹھی رہ گئی تھی، ایک لفظ بھی اس کے منہ سے ادا نہیں ہو پایا تھا۔ دوسری طرف اس نے کچھ دیر اس کے بولنے کا انتظار کیا تھا۔ مجھے اس جواب کی کوئی جلدی نہیں، شب بخیر۔ محبت کے اڑان بھرتے پنچھی نے اپنے پر سمیٹ لیے تھے، جبکہ التمش کے فون بند کرنے پر نہ جانے اسے کیا ہوا کہ وہ وہیں تکیے میں منہ دے کر رونے لگی تھی۔ صبح سے اٹھ کر وہ بولائی بولائی پھر رہی تھی۔ اسے التمش کا یوں خاموشی سے کال کٹ کر دینا دل کو جیسے بے سکونی دے گیا تھا۔ اس نے اس کے جواب نہ دینے پر کیا سوچا ہوگا، بس یہی بات رہ رہ کر اسے تڑپائے دے رہی تھی۔ صبح سے شام ہونے کو آئی تھی اور اس کی بے چینی کسی طور پر کم نہیں ہو پائی تھی۔ ارحم بھی سارا دن اپنے نانا نانی کے پاس رہا تھا۔ رات کا ڈنر بھی زری نے بس زہر مار کیا تھا۔ دل کو پنکھے سے لگے تھے، اپنی اس کیفیت سے نالا بھی ہو رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس دشمن جاں کے پاس اڑ کر پہنچ جائے جو آہستہ آہستہ اس کی رگوں میں لہو بن کے دوڑ رہا تھا۔ 2 ہفتے بعد سائم کی برتھ ڈے ہے، تو پھر کیا ارادہ ہے، کس طرح مناؤ گے اس کی سالگرہ؟ سمت درانی نے سائم سے پل بھر کو نظریں ہٹائی تھیں۔ اس کے اطراف ڈھیر سارے کھلونے پڑے تھے اور وہ کارپٹ پر بیٹھا ان سے کھیل رہا تھا۔ سائم کی ہر چیز التمش خوش دیکھتے ہیں، یہ سب وہی دیکھیں گے، مجھے تو انہوں نے اس کی ہر فکر سے آزاد کر رکھا ہے۔ التمش کے ذکر پر اس کے لہجے میں محبت اور آنکھوں میں نرمی سی اتر آئی تھی۔ التمش واقعی سائم کو بہت چاہتا ہے۔ ممتاز بیگم نے اس کی بات کی تائید کی تھی۔ ٹھیک انہی پلوں میں سمت صاحب کے نمبر پر جبران خٹک کی کال آنے لگی تو انہوں نے ہاتھ بڑھا کر کال ریسیو کرتے موبائل کان سے لگایا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ، وہ ٹھیک تو ہے؟ وہ پریشانی سے بولتے ایک دم سے اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ وہ دونوں ماں بیٹی بھی ان کے پریشان کن تاثرات دیکھتے ایک دوسرے کو اضطراب بھری نظروں سے دیکھ رہی تھیں، جبکہ سمت درانی خاموشی سے اس طرف کی بات سن کر کال کاٹ گئے تھے۔ کیا ہوا ہے سمت، سب ٹھیک تو ہے؟ ممتاز درانی فکر مندی سے گویا ہوئی تھی۔
التمش کی گاڑی کے بریک فیل ہو گئے، جس وجہ سے اس کی گاڑی کو حادثہ پیش آ گیا ہے۔ ان کا اتنا ہی بولنا تھا کہ اس زری کو یوں لگا جیسے اس کا دل بند ہو گیا ہے۔ سامنے کا منظر دھندلانے سا لگا، کان سائیں سائیں کرنے لگے، یوں لگا کہ وہ نیچے ہی نیچے گرتی جا رہی ہو۔ اس کے اعصاب نے ساتھ چھوڑا، وہ وہیں سائم کے کھلونے کے قریب پورے قد سے گری تھی۔ اپنے چہرے پر نرم گرم سے لمس محسوس کرتے زرفشاں کے سوئے حواس بیدار ہونے لگے۔ اسے اپنے ماتھے پر درد سا محسوس ہوا تو اس نے اپنے ماتھے کو چھوتے اپنی بھاری ہوتی پلکوں کو بمشکل کھولا اور کئی لمحات تک خود پر جھکے التمش کے فکر مند چہرے کو دیکھے گئی۔ وہ شاید اس لمحے کو خواب سمجھ رہی تھی، جب ہی اپنے دونوں ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر رکھتے، اس کا چہرہ اپنے چہرے کے نزدیک تر کرتے، اس کے ماتھے پر اپنے لبوں کا لمس ثبت کرتی اسے اپنے ساتھ لگا گئی۔ وہ لمحوں میں اس کے لبوں پر قفل لگے تھے، مگر اس کا ہر عمل اس کی بے پناہ محبت کو ظاہر کر رہا تھا۔ التمش کو اپنے کیے گئے سوال کا گویا اس پل جواب مل چکا تھا۔ وہ بھی التمش سے محبت کرتی تھی اور یہ بات اسے کہنے کی اب ضرورت نہیں تھی، اور نامقابل اب اپنے سوال کے جواب کو جاننے کا منتظر تھا کہ اسے اپنے ہر سوال کا جواب مل چکا تھا۔ سوال کے جاننے کا غم میں برداشت کر گئی التمش، مگر آپ کو اگر کچھ بھی ہوا تو میں دوسرا سانس بھی نہیں لے پاؤں گی۔ گلوگیر لہجہ محبت سے چور مقابل کے دل کو سرشار کر گیا تھا۔ اس کے جلتے تڑپتے دل کو راحت ملی تھی۔ دل بے اختیار ہوا تو اس نے اپنے استحقاق کو وسعت دی تھی۔ زرفشاں جو خود کو خواب کے زیر اثر محسوس کر رہی تھی، التمش کے استحقاق جتاتے لمس پر دل میں ہوش میں آئی تھی، پل میں ہوش میں آئی تھی۔ اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مقابل کو دیکھا تو اسے حیرت کا زوردار جھٹکا لگا۔ وہ اپنے ہی بیڈ روم میں نہ صرف موجود تھی بلکہ اس کے قریب تر التمش کی موجودگی نے اس کو حواس باختہ کیا تھا۔ جس پل کو وہ خواب سمجھ رہی تھی، دراصل وہ پل ایک حقیقت تھا۔ اف، وہ کس قدر بے باکی کا مظاہرہ کر چکی تھی کچھ دیر پہلے۔ خفت کے احساس سے اس کے گال تپ اٹھے تھے۔ یہ تو میرا ہی بیڈ روم ہے، بوکھلا کر اس کے منہ سے نکلا تھا۔ بالکل، یہ بیڈ روم بھی آپ کا ہے، اور یہ 6 فٹ کا التمش خٹک اور اس کا دل بھی۔ اس کے ماتھے سے ماتھا جوڑے وہ گمبھیر سرگوشی کرتا اس کے نوز پن پر لب جما گیا تو حیا سے مغلوب زرفشاں کا دل نارمل رفتار سے ہٹ چکا تھا۔ التمش جو زری کی قربت میں مدہوش سا ہوتا اپنے حواس کھو رہا تھا، زری کی سسکی لینے پر اس کا خمار بھگ سے اڑا تھا۔ زرفشاں، پلیز مجھے دیکھیں۔ وہ اس کے آنسوں پر گویا تڑپ کر اس کا بھیگا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر گیا تھا، جبکہ اس کی بے بسی بھری التجا پر زری نے اپنی بھیگی پلکوں کو جنبش دے کر مقابل کی سحر انگیز آنکھوں میں دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں میری ملکہ، آپ بس خود کو یوں ہلکا مت کریں۔ آپ کا رونا میرے دل کی رفتار کو کم کرتا ہے۔ آپ کو علم بھی نہیں کہ جب کال پر مجھے آپ کی بے ہوشی کا علم ہوا تو میں اپنے ہوش گنواتا کس طرح آپ تک پہنچا تھا۔ آپ کا خوف جائز، مگر آپ کو یوں تکلیف میں دیکھ مجھے یہاں بے پناہ تکلیف ہوتی ہے۔ زرفشاں کے ہاتھ کو اپنے دل کے مقام پر رکھے وہ بے بس سا گویا ہوتا اس کے سرخ ماتھے کے اوپری حصے کو لبوں سے چھو گیا تھا۔ یہ چوٹ زرفشاں کو گرنے کی وجہ سے لگی تھی، جس پر وہ مرہم رکھتا آہستہ آہستہ اپنے لمس کا دائرہ بڑھا رہا تھا۔ التمش کا استحقاق بڑھنے لگا تھا اور زرفشاں نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی۔ اس کے دل کا خوف اس کی مہکتی قربت مٹا رہی تھی۔ دوسری طرف اسے یوں شرم سے خود میں سمٹتا دیکھ التمش سرشار سا ہوا تھا۔ زرفشاں نے اس کی پیش قدمی قبول کی تھی، ان کا رشتہ دل سے ہوتا روح تک میں اتر گیا تھا۔ ان دونوں ہی کے دل زخم خوردہ تھے، مگر آج ان دونوں نے ہی ایک دوسرے کے زخموں کو مندمل کر ڈالا تھا۔ میرے بارے میں سوچ رہی ہیں؟ شیشے کے آگے کھڑے وہ بے خیالی میں اپنے نم بالوں میں برش چلائی جا رہی تھی کہ التمش نے پیچھے سے آ کر اسے اپنے حصار میں لے کر اس کی کنپٹی چومی تھی۔ میں سائم کی آنے والی برتھ ڈے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ نچلا لب دبائے شرم سے گلنار چہرے کے ساتھ وہ اس سے آنکھ ملانے سے بھی کترا رہی تھی۔ آپ جھوٹ بھی اتنی خوبصورتی سے بولتی ہیں کہ یقین سا گما ہوتا ہے، لیکن میں یقین نہیں کرنا چاہتا۔ ایک حسین جسارت کرتے اس نے حیا سے لچکتی ڈال جیسی زرفشاں کا ماتھا چوما اور گھوم کر اس کے سامنے آن کھڑا ہوا، یوں کہ وہ اب آرام سے ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔ التمش نے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے۔ میری زندگی کی ساری تلخیاں آپ کی موجودگی کی مٹھاس نے ختم کر ڈالی ہیں۔ میرا وجود ایک آپ کی ذات نے مکمل کیا ہے۔ آپ اور ارحم میری کل کائنات ہیں، لیکن اس کائنات میں مجھے میری پیاری پیاری 2 پریاں بھی چاہیے۔ مغمور سی سرگوشیانہ کی گئی فرمائش پر زرفشاں کے دل میں گدگزی سی ہوئی تھی۔ آپ کو بیٹیاں پسند ہیں؟ اس کے نرم گرم گرفت سے ہاتھوں کو آزاد کرتی وہ اپنے بال باندھتی جھجکتی ہوئی گویا ہوئی تو التمش نے اس کے ہاتھ تھام کر اسے بال باندھنے سے روک دیا اور پوری دل جمی سے اس کے نرم ملائم بال اپنی انگلیوں سے سنوارنے لگا۔ مجھے آپ جیسی 2 پیاری پیاری بیٹیاں مل جائیں گی تو میری فیملی مکمل ہو جائے گی۔ آپ، میں، سائم اور ہماری 2 شہزادیاں۔
اس کام سے فارغ ہوتا وہ بیڈ تک گیا اور بیڈ پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر اس کے سر پر اڑاتے التمش نے ہلکا سا چہرہ خم کر کے اس کا سر چوما تھا۔ میں ابھی فریش ہو کر آتا ہوں، پھر ہم دونوں باہر ساتھ ہی چلیں گے، اس کے بعد شاپنگ بھی کرنی ہے۔ پیار سے اس کی ٹھوری کو چھوتے جانے کو پلٹا تھا۔ شاپنگ کس لیے؟ اس کی حیرانگی سے بھرپور آواز سے وہ رک کر پلٹا تھا۔ آپ کا ویڈنگ گفٹ ادھار ہے مجھ پر۔ اس کے حسین سراپے کو شوق نظروں سے دیکھتے وہ خوبصورتی سے مسکرایا تو وہ کئی لمحوں تک اس کی مسکان کے سحر سے نکل نہیں پائی تھی۔ وہ واقعی ایک شاندار مرد تھا، ایک ایسا مرد جو ہر عورت کا خواب ہوتا ہے، لیکن اس حسین خواب کی تعبیر بس اسی کے حصے آئی تھی۔ سائم ہمارا ویٹ کر رہا ہوگا، میں جلدی سے بات لے کر آتا ہوں۔ اس کے سرخی مائل آرس کو نرمی سے سہلاتے وہ فریش ہونے چل دیا، جبکہ وہ وہیں کھڑی اپنے آس پاس اس کی خوشبو شدت سے محسوس کرتی ایک گہری سانس بھر گئی تھی۔ جس وقت وہ دونوں تیار ہو کر ایک ساتھ نیچے اترے، اماں وڈی نے جھٹ ان کا صدقہ اتارا تھا۔ آج وہ دونوں مکمل لگ رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ مکمل خوش۔ گلناز خٹک کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، کتنے عرصے بعد انہوں نے ان دونوں کے چہروں پر سچی مسکراہٹ دیکھی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ ان کا رشتہ آگے بڑھ چکا ہے، ورنہ جس طرح اس رشتے کو لے کر زرفشا نے احتجاج بلند کیا تھا وہ اندر ہی اندر ڈری ہوئی تھی کہ نہ جانے ان کے رشتے کا کیا ہوگا۔ لیکن نکاح جیسے مقدس بندھن کی نسبت میں برکت ہی نہیں محبت بھی پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ التمش نے بھی کہاں سوچا تھا کہ وہ اس رشتے کو آگے بڑھائے گا، اس نے تو بس زرفشا اور سائم کو تحفظ دینے کے لیے یہ رشتہ جوڑا تھا، مگر سب بدل گیا تھا۔ ایک دوسرے سے نسبت جڑتے ہی ان کے دلوں میں وسعت اور محبت دونوں ہی وہی بن کر اتری تھی۔ آج ڈائننگ ٹیبل کا ماحول کافی خوشگوار تھا اور وہ سب ہی ناشتے سے انصاف کرتے ہوئے سائم کی آنے والی سالگرہ کے متعلق پلاننگ کر رہے تھے۔ جی تو جناب، یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی آپ کو؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد حاضر ہوں گے آپ لوگوں کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجیے، ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔